لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ ملک میں بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک کے بعض علاقوں میں 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب کی بات کریں، KPK کے رورل ایریا میں بات کریں اور سندھ کے رورل ایریا میں بات کریں تو بجلی 18 سے 20 گھنٹے جو ہے وہ بجلی غائب رہتی ہے۔ اور بجلی کا جو اصل مسئلہ کیا ہے، بل اسی حساب سے آ رہے ہیں، بجلی ملک سے غائب ہے، لیکن بلوں کی جو بھرمار ہے اور حکومت بھی آئے دن بجلی کے بلوں میں، بجلی کے فی یونٹ میں اضافہ کرتی نظر آ رہی ہے، اور ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کی قوت خرید کیا ہے، اور بجلی کے جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف شاید نہ حکومت اس کو ایڈریس کر پا رہی ہے، نہ پارلیمنٹ اس کو ایڈریس کر پا رہی ہے۔ اور بجلی بنانے کی جو ترسیل کا نظام ہے، جو تقسیم کا، بجلی کی تقسیم کا جو نظام ہے، اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں کہ پرانے جو سسٹم لگے ہوئے ہیں، کیبلز یعنی کہ جو پول اور ان کے اوپر جو تاریں لگی ہوئی ہیں، وہ پرانے آج سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے کی جو تاریں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور بلنگ کے نظاموں میں جو بد انتظامی ہے وہ کھلی طور پر نظر آ رہی ہے، اور اس طرف جو ہے حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ اور بجلی کے جو سابقہ گردشی قرضہ ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گردشی قرضے جو ہیں وہ اس میں مسائل میں وہ ایک وجہ وہ بھی ہیں، اور بجلی کی ترسیل کا جو پرانا نظام والے آلات ہیں، اور بجلی ضائع ہو جاتی ہے، اور بجلی چوری اور اداروں میں جو کرپشن کی بھرمار ہے وہ بھی ایک اہم ایشو ہے، اور بجلی چوری ہوتی ہے اور وابڈا کے حکام ہیں وہ بجلی چوری میں ملوث ہیں، اور بجلی کے جیسے بتایا گیا کہ آلات جو ہیں ترسیل کے وہ پرانے ہیں، اور جس سے بجلی کا ضیاع ہو جاتا ہے راستے میں، اور اس چیز کو کور کرنے کے لیے پھر وابڈا کے جو لوگ ہیں وہ بجلی چوری میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے مختلف جو ذرائع ہیں ان سے صلاحیت جو ہے 37,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی جو میگا واٹ ہے وہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے مختلف ذرائع سے، اور ملک میں 27,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے، جبکہ 21,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور اس وقت 8,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ملک کا سامنا ہے، اور 22,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی صارفین تک پہنچانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو بجلی کی ترسیل کا جو سسٹم ہے ہمارا، وہ 22,000 سے زائد جو بجلی کی ترسیل ہے اس سے سپورٹ نہیں کرتا، وہ بجلی ڈراپ ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ اس میں آئے تو پھر ان میں فالٹ آ جاتا ہے اور بجلی کئی گھنٹے بند رہتی ہے۔ اور پاکستان میں بجلی کی پیداوار 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی، واسک ڈیم، منگلا ڈیم بجلی پیدا کی جاتی تھی۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں تربیلا ڈیم کا افتتاح بھی کیا گیا، اور جوہری توانائی کے استعمال کا فیصلہ بھی 1971 میں کیا گیا۔ جوہری توانائی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح ہوا۔ 80 کی دہائی میں تیل اور گیس کا استعمال بجلی بنانے کے لیے تھرمل پاور، گڈو تھرمل پاور پلانٹ سے قائم کیا گیا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جو ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو تانا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے IPPs کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے تھے، اور نون لیگ عموماً یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو 1994 میں انرجی کنزرویشن پروگرام کے تحت غیر ملکی کمپنی یعنی کہ IPPs کے بجلی پیدا کرنے کے 70 معاہدے کیے گئے، اور 6,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے دی۔ 2012 میں ہوا سے چلنے والے پاور پلانٹ نے کام کرنا بھی شروع کیا تھا، اور پاکستان میں دھوپ سے 1500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور 1 اگست وفاقی حکومت نے نیشنل سولر انرجی پالیسی جاری کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اور یہ تمام مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور عام شہری جو ہیں ان پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ سینٹ آف پاکستان میں وفاقی وزیر توانائی نے یہ اعلان کیا کہ 35 روپے یونٹ جو عام صارف ہے اس کو برداشت کرنا پڑ جائے گا، اور یہ جنوری تک رہے گا۔ اور ناظرین کو ہم یہ بھی بتانا چلے کہ وابڈا کی فنکاری سے، وزارت توانائی کی فنکاری سے اگر 200 یونٹ یا 200 سے زائد یونٹ استعمال ہوتے ہیں تو اگلے 6 مہینے بے شک آپ 200 سے کم یونٹ استعمال کریں، لیکن اگلے 6 مہینے میں 200 کے حساب سے آپ کا
यूनिट के हिसाब से बिल आएगा और रेट जो है 200 से ऊपर का जो रेट है वो आपको अगले 6 महीने में लगेगा, क्योंकि हुकूमत की ये पॉलिसी है, जब गर्मियाँ आती हैं तो बिजली के नर्ख बढ़ा देती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो गैस के नर्ख बढ़ा देती है और दोनों वजह से शहरियों को लूटने की कोशिश करती है। और हुकूमत वक्त जो है वो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरियों को रिलीफ फराहम करें और वो वक्त ना लाए जब शहरी जो है सरापा एहतजाज बन के सड़कों पर निकल आएँ, कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक हो या कोई अनारकी के ऐसा माहौल सूरत हाल पैदा हो। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी बताते चलें कि जमात इस्लामी ने भी एहतजाज का ऐलान किया है इस्लामाबाद में 12 जुलाई से, और वो भी बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ वो अपना एहतजाज करना चाह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि वो अपने इस एहतजाज को किस हद तक कामयाब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अपना कमेंट्स ज़रूर आप इस पर करें। आप जो भी आप सजेशन देना चाहें हम आपको इस सजेशन को वेलकम करेंगे और अपने इस प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे।